الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حضرات، آج کل کے انسان کو اگر دیکھیں تو اکثر انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پریشان حال ہیں لوگ. یہ پریشانی کی کوئی ایک وجہ نہیں، کوئی دو وجہ نہیں، بے شمار اس کی وجوہات ہیں. انسان اپنی اولاد کا جب ذکر وہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اولاد بے ادب ہے، رشتہ دار جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو یہ دیکھ سکتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے نقصان کے خواہاں اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. اگر انسان اپنے یار دوستوں کو دیکھے، چند اللہ کے بندوں کو چھوڑ کے اکثر یار مار ہی ہیں، اکثر دغا دینے والے، اکثر دوستوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اوپر انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے ملتے ہیں لیکن قابل اعتبار بندہ نہیں. وہ اسے قابل اعتبار نہیں سمجھتا، وہ اسے قابل اعتبار نہیں سمجھتا. بازاروں میں چلے جائیں، ایسی بے ایمانیاں، ایسا کم تولنا، جھوٹ بولنا، دغا بازیاں. کبھی وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ 2 نمبر مال بازار میں ملتا ہے. میرا خیال ہے آج کل 2 نمبر نہیں، کوئی 20-30 نمبر مال بھی اگر کوئی لینا چاہے تو بازاروں میں عام ملتا ہے، اور لوگ خوشی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. محلے داروں میں یہ ہے آپس میں کوئی پیار نہیں، کوئی الفت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو بہن بھائیوں والا ایک سلوک ہوتا تھا، وہ جو اب ایک ماں سارے محلے کی ماں، ایک بیٹی سارے محلے کی بیٹی، ایک چچا سارے محلے کا چچا، یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ معاملہ سارا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. سیاست ہے تو بے ایمانی اور منافقت اس میں بھری ہوئی ہے. یہی نظر آتا ہے کہ چند ٹولے جو ہیں مفاد پرست، ادھر سے مفاد ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر مفاد ملتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں.
اور حکومتیں وہ تو خاص کر کے اللہ ہمیں معاف کرے کافی عرصہ ہو گیا حکومتوں کی تو بے ایمانی یہ بیان کرنے والی ہی نہیں کہ کس قدر بے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے یہ باغی اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے یہ لوگ ان کے ٹاؤٹ بن کے جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ معاشرے کے اندر انسان کی کوئی جان کی بھی کوئی عزت نہیں، کوئی پتہ نہیں انسان گھر سے نکلا تو ہے واپس اس نے آنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کس جگہ کس انسان کو لوٹ لیا جانا ہے، پتہ نہیں کس جگہ کس انسان لڑائی میں اس کو مار دیا جانا ہے۔ یہ جو افراتفری سارے معاشرے کے اندر ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف خشکی جو تری ہے خشکی کے اوپر نہیں ہے، یہ تری میں بھی زمین کے اوپر آسمان کے اوپر پتہ نہیں چلتا جہاز نے گواہ ہو جانا ہے، آسمان بھی محفوظ نہیں رہے، زمین بھی محفوظ نہیں رہی، تری محفوظ نہیں رہی۔ یہ سارے کا سارا جو انسان ہے یہ پریشانیوں تنگیوں تکلیفوں ایسا یہ سارا معاملہ کیا ہے انسان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی پڑھی، اللہ پاک نے یہی بات کہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگو یہ دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، برائیاں دیکھ رہے ہو، بے حیائیاں دیکھ رہے ہو، قتل غارت دیکھ رہے ہو، انسان کا محفوظ نہ ہونا دیکھ رہے ہو، یہ جو چوری ڈاکہ قتل جو کچھ بھی مومنو تم دیکھ، اے انسانوں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ دیکھو۔ یہ انسانوں کا ایک یاد آ رہا ہے، کوئی انسان چور ہے، کوئی چکا ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، یہ انسانوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا کسی قسم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں نے پہلے دن سے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ میں اپنی مخلوق کے اوپر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جو انسان کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں اور حکومتیں اور دیگر یار دوست پیسے لے کے مکر جانا، غلط چیک دینا، غلط تاریخیں، غلط وعدے، جو کوئی مومن انسانوں یہ تم خود برے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے یہ سارا یہ فصل جو تم نے بوئی تھی وہ تم کاٹ رہے ہو۔ ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھ لیں، اس دنیا میں جو چور چکا ہے، جو قاتل بے ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، جو بے ادب بے حیا انسان ہے، کیا یہ کسی شیر کا، یہ کسی گدھے کی وجہ سے، شیر کی وجہ سے ہے، کسی جنگلی جانور کی وجہ سے ہے، کیا یہ کسی فرشتے جبرائیل کی وجہ سے؟ انسانوں کے آپ نے اپنے انسانوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، انسانوں نے خود جو کچھ بویا تھا انسان وہ کاٹنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یاد رکھیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ مومنوں میں دنیا میں جو تمہیں سزا دے رہا ہوں نا یہ تھوڑی سزا ہے، بقیہ سزا تو قیامت کے دن میں تمہیں دوں گا۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کو ایک کر رہا ہے دوجا کروا رہا ہے، یہ ساری دنیا میں جو جنگیں جو لڑ رہا ہے، امریکہ اگر یہ تو امریکہ کون ہے؟ یہ کسی کتے کا نام ہے؟ یہ کسی گدھے کا، خنزیر کا؟ انسان ہے، انسان ہی انسانوں کے اوپر جہاں چاہتا ہے یہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان کی اپنی اولاد ہی اس کی بات نہیں مانتی، گھر سے دھکے دے کے اس کو باہر نکالتی ہے، یہ بھی انسان ہی ہے۔ وہ بچیاں جو گھر سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جن کو کوئی لے جاتا ہے، وہ لینے والا بھی تو انسان ہی ہے۔ یہ بازاروں میں یہ دھوکے، یہ جھوٹ، یہ بے ایمانی، یہ 2 نمبر، یہ کم تولنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ کم ماپنا، یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے سارے کے سارے۔ یہ نشہ کون بنا رہا ہے؟ انسان بنا رہا ہے۔
पीने वाला कौन है? इंसान है। ये नाच, ये गाने, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये औरतों की इज्जत का पायमाल करना, ये कौन है? ये इंसान ही हदायतकार हैं और करने वाले हैं, कोई कराने वाले हैं। वो लोगों, ये इंसानों के हाथ की कमाई है। ये सारे के सारे जो सूद के अड्डे हैं, फलां बैंक लिमिटेड, फलां बैंक लिमिटेड, फलां बैंक लिमिटेड, ये कौन उनके अंदर बैठे? और कौन से अंदर कोई जानवर बैठे हुए हैं? इंसान बैठे हुए हैं, इंसान चला रहे हैं। इंसान इंसानों का खून जो है उनकी शाह का पी रहे हैं। ये इंसान ही सब कुछ कर रहे हैं। शहर के अंदर जितने भी शर के अड्डे हैं, तमाम शर के अड्डों को चलाने वाले कौन है? कौन है ये बड़े बड़े नाच घरों को चलाने? ये इंसान ही है, इंसान। अल्लाह पाक कह रहा है लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू। मोमनो, जो कुछ भी इस दुनिया में तुम देख रहे हो, ये अभी तुम्हारे अमाल का थोड़ा हिस्सा है, ये तुम्हारी कमाई है। और मैंने तो अभी तो अल्लाह, ये बात समझ लें जरा मेरी, अल्लाह तबारक व तआला तो जुल्म करता, जुल्म तो दूर की बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला अदल करना शुरू हो जाए इस दुनिया में, मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह अदल ही कर देना इस वक्त जो इंसान कर रहे हैं, इस पूरी रूए ज़मीन से अल्लाह पाक कहते हैं हर इंसान कोई ना कोई गलती कोताही ऐसे करता है, मैं पूरी दुनिया से तमाम इंसानों को ख़त्म कर दूँ, एक इंसान भी ना बचे। बल्कि ये मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, इंसान भी ना बचे, जानवर भी ना बचे, भैंस ना बचे, गाय ना बकरे, बकरी ना बचे, कोई जानवर, कीड़ी तक जो रेंगने वाला जमीन के ऊपर, सुंडी तक ये ना बचे। इंसानों की वजह से मैं गुस्सा करूं, इंसानों बस्तियों को जब तबाह करूं तो कोई चीज बचेगी नहीं। इंसानों, तुम्हारे अमाल की वजह, तुम खुद ही ये करते हो, बाद में तुम कहते हो जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है, हमारा एक दोस्त था, तो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे उस वक़्त, उसके घर आए तो वो अमीर आदमी थे बड़े, उसका वालिद आके मिला, वो भी बैठक के अंदर आ गया, आके कहने लगा जी हाफिज जी, ये तो बच्चा आपके साथ पढ़ता है, मैं आपको दूसरे बच्चों की क्या बात बताऊं, आप यकीन मानिए जो कुछ मैं इनके साथ अच्छा सलूक करता हूं। वो बड़े अमीर आदमी थे, ये उस दौर की बात है, आज से 35-36 साल पहले समझ लें। कहने लगे आप साहब लगा लें, यानी उस वक़्त पीपल्स कॉलोनी में 10 मरले का प्लाट जो था ना, ये 70-80 हज़ार में मिल जाता था। कहने लगा जी देखो जी, बच्चे ने मैं इन्हों 80-80 हज़ार का VCR लिया के दिता है, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰ। यकीन करो, और घर च डेक देखो तुसी, वो डेक जो था ना, उसके स्पीकर जो थे, मैंने समझा पता नहीं ये बड़े बड़े ड्रम क्या पड़े हुए हैं, बड़े मेरे कद से बड़े बड़े थे। कहने लगा ये डेक के स्पीकर हैं। यकीन करो, मैंने इस दौर में 1.5 लाख के ये फलां मुल्क कोरिया से कि पता नहीं जकान फलाने मुल्क से मंगा के इन बच्चों को दिए हुए हैं, और फलां हाफिज जी की करिए होन इतना कुछ। देख, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, अब मेरी कोई बच्चा बात नहीं मानता। मैंने कहा आपको बच्चे मारते तो नहीं? नहीं। मैंने कहा चाचा जान गुस्सा ना करना, आपने बच्चों की जन्नत जो है वो हराम, वो इनके ऊपर हराम करवाई है। आप बच्चों को फिल्में ला के देते हैं इनको बेहया बेगैरत बनाने के लिए, बेअदब बनाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल का बागी बनाने के लिए। चाचा जान शुक्र करो ये बच्चे आपको लम्बियाँ पा के जुतियाँ नहीं मारते। जो कुछ आपने बच्चों के साथ उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है आपने। आप कह रहे हैं कि मैं जी बच्चे, देखो जी बच्चे रहे मैं को काट करना 80 हज़ार का VCR लिया के दिता है फलाने लिया, और बच्चों की आखरत तो बर्बाद तुमने कर दी है। अब बच्चों की आखरत बर्बाद की है, जो पौधा लगाया है अब वो काटो। एक इंसान दुनिया में, सारी दुनिया में जो लोग हैं जो कहते हैं, आप यकीन मानिए मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूं, अब 2 साल हो गए, रिटायर हो गया। हम बच्चों के साथ उनसे बातें मैं उनसे किया करता था, आपके वालिद साहब क्या ये वो सारे। हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों को अल्लाह बताते नहीं, रसूल बताते नहीं, दीन बताते नहीं, ईमान बताते नहीं, शर्म बताते नहीं, हया बताते नहीं, बड़े छोटे का अदब बताते नहीं, किसी की दीद मरीद की बात बताते नहीं, और बाद में कहते हैं लो जी बच्चा है जो जी मैं सवेरे उठता है, मैं एक ट्यूशन वास्ते बंदा लाए है, एक ट्यूशन का बंदा घर पढ़ान आता है, एक ट्यूशन का, और बच्चे को अदब और जिस दीन ईमान और अल्लाह और रसूल ने ये बात बताई वो तो बच्चे को बताया नहीं तुमने।
اور شکر کرو چاچا جی بچہ تمہیں لمحہ پا کے بچہ جتیاں کے ساتھ تمہیں مارتا نہیں کہ تم نے ان کو جو سکھایا ہے، بچوں کو تم نے کنجروں کی طرح ان کے ساتھ یہ سارا سامان لا کے ناچ اور گانے اور یہ سب کچھ لا کے دیا ہے. بچوں سے کیا تم چاہتے ہو؟ جو کچھ دیا اب کاٹو پھر اس کو. انسان دنیا میں اکثر بچوں جو ہے بچوں کے معاملے میں، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ ان کو کون سی تعلیم دے رہا ہے. جب ان کو شرم یاد سکھا ہی نہیں رہا، اور جب پودا ہی لگا رہا ہے ککر کا، تو اس کے ساتھ سیب کیسے لگ جائے؟ جب بچوں کو شرم، حیا، دین، ایمان، اللہ، رسول، قیامت، آخرت اور قبر کے سوالات جب ان کو بتاتا ہی نہیں یہ چیزیں، بس یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں سارے بڑے بڑے ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں؟ اللہ نے آپ سب کو بچے دیے ہوئے ہیں. بچوں کو جی بچے ٹیوشن پڑھیں، جی کالجاں، ایسی لعنت ہے ایسی پڑھائی کے اوپر جو ایمان سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، رسول سے دور. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے جو خدا اور رسول سے دور کر دے؟ وہ تعلیم ہے؟ وہ تعلیم نہیں، وہ جہالت ہے. جو اصل تعلیم یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا ایک اللہ ہے، اور یہ اس کا حکم ہے، اور یہ اس کا رسول ہے، اور اس کا یہ رسول یہ باتیں کرتا ہے. اگر وہ اس کو نہیں جانتا، ساری دنیا کے وہ فزکس پڑھ جائے، کیمسٹری پڑھ جائے، بایو، اور یہ تو عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو وہ بھی پڑھتے ہیں. مسلمان کی تو اپنے بچے کے ساتھ جو ہے یہ اور ہے، اس نے اور طریقے سے اس کو پڑھانا ہے. مسلمان کے بازار میں اور ہندوؤں کے بازار میں فرق کیا ہے؟ اب ایک بچے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ پورا تولنا ہے، سچ بولنا ہے. جب بچے کو یہ نہیں بتایا گیا تو بازار کے اندر وہ جھوٹ بولے گا، لوگوں کا مال لوٹے گا، دھوکا کرے گا. ماپنے میں وہ ایسے کھچ کے کپڑا مانے گا، جی چلو گردو وادی گئی ہے نا. جب بچوں کو سکھایا، مسلمانوں، اللہ پاک یہ کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں، جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں ابھی کچھ ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ، یہ یاد رکھنا یہ تمہارے اعمال کی کچھ سزا ہے، کچھ باقی کی سزا جو ہے وہ قیامت کے دن تمہیں دی جائے گی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ایک بچہ تھا، اسے 18 سال پڑھایا، 16 سال بڑھایا، MBBS کرایا، PhD اسے کرائی، فلانے بچے کو یہ کرایا، فلانے کو یہ کرایا، فلانے کو یہ کرایا. اور کتنی بچیوں کو تم جمعے میں لایا کرتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، اور انہیں خدا اور رسول کی بات کو سننے دی ہے؟ نہیں. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے کسی بیٹے کو سننے دی ہے؟ نہیں. اپنی بیوی کو سننے دی ہے؟ نہیں. قیامت کے دن یہ سوال الگ ہونا ہے. یہ تو ابھی دنیا میں جو کچھ انسان بول رہے ہیں نا، کہہ رہے جی میرے پتر میرا ادب نہیں کرتے، لڑن نو پیندے نے، فلاں کر دینے، جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ تم بچے پیدا ایسے کر رہے ہو، بچوں کو تعلیم ایسی دے رہے ہو، بچوں کی اٹھان ایسی ہے، اس لیے بچہ ایسا ہو. ایک آدمی جسے پتہ ہی نہیں سود حرام ہے حلال ہے، وہ کبھی جمعہ پڑھنے نہیں آیا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کس قدر سخت الفاظ بولے. وہ تو دعا کرو جی منڈا کدھر بنکے لگ جائے تو، اور منڈا کسی طرح نہ بڑی ایک کمپنی چاہیے پیسے دینے پہ، کبھی اس کا نام سود کا نام مارک اپ رکھ کے، کبھی انٹرسٹ رکھ کے، کبھی پروفٹ اینڈ لاس رکھ کے، کبھی پریمیم رکھ، کیا نام رکھ کے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سود ہے. بچے کو بتایا ہی نہیں گیا. جب انسان جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے کرنے کی وجہ سے انسان کو یہ اس کا پھل مل رہا ہے. یہ بچے نہیں، یہ بچے جو صبح جاتے ہیں اور اس کے بعد اسکول کالجوں میں پڑھنے کے بعد وہاں سے آ کے ٹیوشن پڑھ کے شام کو رات کو، اور یہ تم بیمار ہوگے، اور اس بچے نے تمہاری ٹانگیں نہیں دبانی، اس بچے نے جب تمہارے منہ سے تھوک نکلے گی، اس بچے نے تمہارے منہ کی تھوک صاف نہیں کرنی، اور جب تم مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد یہ بچہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے نہیں کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اس لیے نہیں کہنا. اور تمہاری دعا کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہونا، اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو تم وہی کاٹ رہے ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں، جو کچھ بھی دنیا میں افراتفری جو کچھ بھی ظلم، زیادتی، گناہ، جو کچھ بھی کفر اور شرک، جو کچھ
بھی دنیا میں ہے، ایک بچے کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ اللہ کے علاوہ، اور یہ گردن اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹا نہیں چکانی، اور بیٹا اس زمین میں ذرے ذرے کا خالق اور مالک جو ہے ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ۔ اور یہ بچہ اگر بڑا ہو کے اس کو بتایا نہیں گیا، جب یہ قبروں کو سجدہ کرے گا، حجروں کو سجدہ کرے گا، زندوں کو سجدہ کرے گا، مردوں کو سجدہ، اس کے ذمہ دار جو ہے اس کے والدین ہوں گے، یاد رکھنا۔ یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والد کو عین ممکن ہے اپنے باپ کو گلے سے پکڑ کے کھینچ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آئے، اور مجھے ایم اے ایم بی بی ایس فلاں اور فلاں کروایا، مجھے یا اللہ میرے والد نے شرک بتایا ہی نہیں تھا، کفر بتایا ہی نہیں تھا، میں جو دنیا میں بڑا ناچا کرتا تھا نا محفلوں میں، جی بیاہ جی فلانے دے منڈے اور تینوں لے کے آؤ بڑا سونا نچدے نے، یہ جو ناچتے ہیں گاتے ہیں جو، یا اللہ میرے والد نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا، میری ماں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا مجھے، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لوگوں یہ تھوڑا ابھی اس کا نتیجہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، بڑا اس کا نتیجہ مرنے کے بعد قیامت کو دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کئی گناہ ایسے ہیں دنیا میں، کئی گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تو ان کی سزا دے گا، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا کے اندر ہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے کیا کیا ہے، اور ان گناہوں میں پہلا گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغیو، جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے نا، اور کسی باپ کے لیے، کوئی باپ کسی کا یہ بات سن لیں، کسی کا باپ اگر دل سے اپنی اولاد کو یہ کہہ دینا یہ نافرمان ہے، بچے کو مر جانا چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے ان کا یہ ادب احسان کس طریقے سے، اے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اور تیرے خون اور رگوں کا خون بنایا انہوں نے، اپنا مال اور اپنا ماس اور گوشت یہ ختم کر کے تیرے وجود کے اوپر گوشت چڑھا ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، اس پوری دنیا میں ماں اور باپ کا جو ہے نا یہ کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور ان جیسا کو ہو سکتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایمانداری سے سارے لوگ اپنے آپ کو پوچھیں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو کہے کہ چلو یار دعا کرو سارے بچے پہلا مر جان میں بعد وچ مراں؟ اور دنیا کی ایک ہستی ایسی ہے جو کہتی ہے یا اللہ پہلے میں چلا جاؤں، میرے سامنے میرا کوئی بچہ نہ جائے۔ اور پوری روح زمین پہ کہنے والا کوئی ہے یہ ماں باپ کے علاوہ، جو اپنی زندگی دے کے تمہیں زندگی دیتے ہیں اور تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، اور وہ حق اور سچ کی بات کہتے ہیں۔ اور کئی اخبارات میں جی اپنے والد کو ذرا نا، اس نے والد کو تکے دے کے باہر نکال دیا، بال کو اپنے والد نے پچھلے کمرے چ ڈکے ہے جی اتنے روٹی دے دیں دی ہے جی، بس بیوی بڑی ڈاڈی ہے۔ لعنت ہے ایسی بیوی کے اوپر جو والد کے ساتھ یہ کر رہی، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا والد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انسان پتہ ہے یار حافظ صاحب یقین کرو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیتا، لیکن ہر رات بڑے پریشان نے، تنگی نے، کاروبار ہے، فلاں ہے، یہ مال لٹ لیا جاندہ ہے، پیسے کھوکتے نے، فلانی پارٹیاں نے پیسے دیتے نے، پیسے واپس نہیں کرتے پہ سارے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کئی گناہ ایسے ہیں، ان میں ایک ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کئی قسم کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا، کیا میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَطِيَّةُ الرَّحْمِ، ماں اور باپ کی طرف سے جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا، اور وہ برا بھی سلوک کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تم اچھا سلوک کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے ہی جاؤ بس۔ ایک آدمی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سلوک اچھا نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ برا سلوک کریں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تجھے کبھی کوئی تحفے کی چیز نہ دیں لیکن تم ان کے پاس تحفے بھیجتے ہی رہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہنیں یہ ساری، اور ایسے خالائیں اور دادے
کی طرف سے جو چچا ہے، پھوپھیاں ہیں، ان تمام کے ساتھ جو انسان یہ سب سے پہلے صلہ رحمی میں آتے ہیں. فرمایا وقتیت الرحم، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور مال جو ہے نا، کراچی سے مال آنا تھا، رستے میں گڈی لٹ کے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجیب قسم کی سزا دے دی ہے اس کو. یہ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کی اس کو سزا دینی ہے. انسان سمجھتا ہے میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا کسی قسم کا. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گناہ فرمایا والخیانۃ، اور تیسرا گناہ ہے خیانت کرنا. ایمانداری کے ساتھ لوگوں سے ہمیشہ خیانت، چیک دینا ہے تو جھوٹا دینا ہے، تاریخ پرسوں آ کے پیسے لے جائیں، پتہ خائن، بے ایمان، دھوکے باز، جعلی باتیں کرنے والے سارے. اور لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کے جو امانتیں ہیں ان میں خیانت کرنا. فرمایا یہ خیانت کرنے والا جو انسان ہے نا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ دنیا کے اندر اس کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے. اور چوتھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکذب، اور جھوٹ. اب جھوٹ کس کو کہ ایک بندہ ایمانداری سے قرآن جھوٹے، یعنی قرآن تو سچا ہی ہے، وہ قرآن بھی سر کے اوپر رکھ کے جھوٹ ہی بول رہا ہے. جی پتہ نہیں چل رہا کہ کیڑا سچ بول رہا ہے کیڑا جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں جو میں کہنے لگا ہوں. مسلمان کو ساری زندگی، آپ سارے صحابہ 1,00,000 سے زیادہ اوپر صحابہ ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا میں نے سارے کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے. میں نے جتنے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا یا رسولوں اور نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، کبھی کسی نبی یا رسول صحابی نے کبھی یہ نہیں بات کہی لے میں گل ہون سچی کر لگا ہوں تیرے نال. مسلمان کرتا ہی سچی بات ہے، یہ کیا مقصد ہے میں ہون سچی گل کر لگا. مسلمان یہ بات کیوں کہتا ہے لے اور میں تینوں سچی سچی گل دسن لگا ہوں. اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ کرتا ہی بات سچی ہے. کاروباری وعدہ جھوٹا، پیسے جھوٹے، مال جھوٹا، دینا جھوٹا، لینا جھوٹا، ہر معاملہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جو ہے جھوٹ نہیں چھوڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، پھر اس کے ایسی سزائیں دیتا ہے جو دنیا کے اندر ہی دیتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا مجھے یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے. وہ چھوٹا سا ایک جھوٹ بول کے پرے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں کو بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے. یار کروں بیماری نہیں جاندی پی حافظ صاحب اتنی دیر ہو گئی ہے، سارے پیسے جنہیں کمانے ہیں سارے اتنے لگ جاندے نے، اور یہ پتہ نہیں یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں یہ صلہ رحمی جو ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں یہ خیانت کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں یہ جھوٹی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور گناہ کے بارے میں فرمایا جو قوم الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، فرمایا وہ جو قوم جو نیکی کی بات کہنا چھوڑ دے، اور سانوں کی کر دیں پہ کہنا وہ دی تھی ہے نا، وہ منڈا ہے نا، وہ سانوں کی جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی بات کہنا چھوڑ دیں، حالانکہ وہ نیکی کی بات کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہم شادیوں بیاہ میں جاتے جی ناچ ہے، گانا ہے، فلاں ہے، اوپر یہ لگا، نیچے لے کے اس ادھر سے دلہن آ رہی ہے، ادھر سے دولہا آ رہا ہے، ایسے ناچ رہے ہیں دونوں کٹھے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اوے اٹھ کے گھر تے آ سکتے ہو کہ نہیں؟ اور گھر بھی نہیں آ سکتے تو انسان جو ہے بن کو برا سمجھتا ہوا کم از کم یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو برا سمجھ کے وہاں سے گھر کے اٹھ کے چلا جائے، اور کچھ نہ کچھ قیامت کے دن بچت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ آئے گا، اللہ اسے پوچھے گا کہ تیرے سامنے دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا بتا تیرا عمل واقعہ کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ خاموش ہو جائے گا کہ میں تو بس نا میں تو بڑا چنگا سا، سارے کہندے سن وہ جڑا چاچا ہے نا وہ چاچا بڑا چنگا ہے، کدی کڑیاں نچدیاں ہون کدی نہیں انہیں کیا، کڑیاں دے سر ننگے ہون کدی نہیں کیا، وہ چاچا عبدالرشید بڑا ہی نیک ہے. اور جڑا دوسرا ہے نا حافظ اسلم، یہ تو بس جس جگہ جاتا ہے لڑائی ڈالتا ہے، اس کو بلانے کی ضرورت کیا ہے. میں تو کئی لوگ قیامت کے دن اس وجہ سے پھنس جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں گناہ ہوتا تھا اور وہ کہے او چل یار میں شریف چپ کر کے آرام نہ پتہ ہونے اٹھ کے چلے گیا تو انہوں نے آج چھوٹا گوشت پکایا ہے، نلیاں بھی پکائیاں نے، میں پاگل اٹھ کے چلا جاواں، میں دھیان تھلے کیتا ہے، میرے لو جو مرضی پہ کرن.
और नलियां नहीं मिलनियां क़यामत तक, फिर दोबारा इस दुनिया में पैदा ही नहीं होनी, नौज़ बिल्लाह। उठ के आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की जान नाफरमानी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की हद जो है, जब ये जमीन के नीचे पायमाल की जाती है, ओए उठ के चले जाओ, ऐसा खाना नहीं, ये गंदा है, ये गंदा है का, ये कूड़ा रूढ़ी का जो पड़ा हुआ है वहां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक बंदे से अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, वो पता है क्या जवाब देगा? या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बस में नहीं था कि मैं उनको रोक सकता, बड़े चौधरी सन, बड़े उन्होंने देखो ना, बड़े फलाने फलाने सन, ते मैं बोल सकता नहीं सा है। आपको ये तो पता है ना, रजौतु का व फरिक़तु नास, या अल्लाह मैं तेरी उम्मीद रखते हुए या अल्लाह मैं वहाँ से उठ के वापस आ गया। मैं क्या दफ़ा करो ऐसे खाने नू, अगर अल्लाह तबारक व तआला दी नाफरमानी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक बात सुन लें, एक बात सिर्फ ये, जब वो करेगा ना, या अल्लाह मैं उठ के वहाँ से आ जाया करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और ये उठ के तो आ जाया करता था कि नहीं जाओ इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। अल अम्रु बिल मारूफ नबी, जो इंसान जो है, दुकानदार जो है, वो कभी किसी को कहता ही नहीं बीबी तो मेरी दुकान है। तमाम दुकानदारों को चाहिए कि बाहर लेकर लिखाएं, इस दुकान के अंदर सिर्फ वो औरत दाखिल होगी सौदा लेने के लिए जो बापर्दा होगी, लेकिन उसको ईमान ही नहीं ना अल्लाह के ऊपर। ईमान तो इस बात के ऊपर है, दुकानदार के उसने पहले गंदी और लुचर और फाशा और बिक्री वाली जो औरतें थी उनकी तस्वीरें पहले दुकान के अंदर लगाई हुई हैं खुद भी, और दुकान में को आता है जी आओ बाजी 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 करके, बेईमान जो है उनको ऐसे वेलकम करता है जैसे शैतान कहता है बुराई को करता है। लेके लगाए मेरी दुकान के अंदर कोई जिस औरत के मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं, उसके वजूद के ऊपर कपड़ा नहीं, मेरी दुकान के अंदर सौदा न लेने आए। क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला से कोई उसने खैर लेनी है, नहीं लेनी तो क़यामत के दिन जहन्नम है उसके लिए, बस सीधी बात सोच ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान जो है बुराई को देख के कुछ कहते ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुनिया में सबसे छोटी सजा पता है क्या मिलती है? सबसे छोटी सजा, सबसे, और तो पता नहीं क्या क्या सजाएं अल्लाह माफ करे वो बीमारियों की शक्ल में होगी, और क्या पता नहीं क्या सजा, औलाद में कोई ऐसी कोई खामियां पैदा हो जाएंगी, मकानों में ऐसी, लेन देन में, कारोबार में, वो तो अलग बात है। फरमाया सबसे छोटी खामी उसके अंदर ये जो पैदा होने वाली है वो ये होनी है क्या? फरमाया वो अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करना बंद कर देगा। हम इस वक्त कितनी दुआएं करते हैं, कभी देखे रो रो के दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मुझे कई दफ़ा लगता है अल्लाह की कसम शायद यही वजह है, हम रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्तों में, एक दूसरे को बाजारों में, गलियों में अगर कोई देखते हैं बुराई तो हम बोलते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दुआ सुनना बंद कर देता उस कौम की। जी मक्के में खाने काबे में ये हो रहा है, और खाने काबे के वहाँ रहने वाले इमाम साहब चुप करके ध्यान थले करके ना जी ऊपर बड़ा सा जनानियों की तरह ऊपर पुरखा लेके आ जाते हैं, और पता नहीं मक्के में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, नाच गाना वहाँ शुरू है, शराब की महफिलें वहाँ शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या वहाँ शुरू हो गया, और इमाम साहब चुप करके कहते नहीं। अगर खाना काबा में भी दुआ करे अल्लाह की कसम अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। जी मैं दुआ कराइए, इमाम जड़ा ना खाने काबे का इमाम जो है वो सुदैस से दुआ कराई है। सुदैस कोई गूंगा है, उसको पता नहीं दुनिया में इस वक्त क्या सऊदी अरब में क्या हो रहा है, और मरना है मर जाए और टुकड़े हो जाए और गर्दन उसकी उतरती है उतर जाए, उसे कहे कि ये गलत है, मरना मौत है तो आनी है तो आ जाए मौत, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर एक और गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई दुनिया में कौम अपनी ज़कात को रोक ले, अल्लाह तबारक व तआला की, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़कात गरीबों का हिस्सा है, माड़े कमज़ोरों का हिस्सा है, अल्लाह ने रखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई कौम ज़कात को रोक लेती है ना, अल्लाह उनको दुनिया के अंदर ये सज़ा देता है कि उस कौम के अंदर जो ज़मीनें पैदा करने वाली होती हैं ना, उनकी पैदाइश को कम कर देता है,
اور ملک کے اندر جو ہے یہ قحط پیدا ہو جاتا ہے، اگر میرے ماڑے گندے بندے نہیں کھائیں گے تو تگڑے بندے بھی نہیں کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قحط کو مبتلا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے، قحط نہیں آیا، اور قحط ہے ابھی کیسے کہ ساری کی ساری جی سعودی عرب نہیں وہ نا چائنا نے سارے ملک دے چلگوزے اور اخروٹ اور سارے خرید لینے اتوں ہی لیندے نے اتوں ہی چلے، اور ملک کے اندر قحط ہے، جس ملک میں پیدا ہوا تھا وہ اس ملک کے اندر قحط ہے۔ اور ایک قحط اور بھی ہوتا ہے کہ بازار کے اندر پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کسائیوں کی دکانوں پہ جاتے ہیں طرح طرح کے گوشت لٹکے ہوئے ہیں، لیکن بندے کے لیے کیا قحط ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے چودھری صاحب بوٹی نہیں کھانی، چودھری صاحب شورا نہیں پینا، جس میں بوٹی پڑی ہو وہ سبزی بھی نہیں کھانی، آپ نے پھل نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور میٹھا نہیں کھانا، آپ نے ٹھنڈا نہیں، اور اس کے لیے تو دنیا میں قحط ہی ہے نا۔ بڑے دنیا کے مال سام کے رکھا ہوا ہے، غریبوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں ان کے اوپر حرام کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جو قوم جو ہوتی ہے یہ ایک اور گناہ ہے جسے کہتے ہیں ماپ اور تول، یہ ماپنا اور تول جو ہے یہ پورا اگر کوئی قوم نہیں کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے رزق میں کمی کر دیتا ہے اور قحط پیدا ہو جاتا ہے اس قوم میں۔ اور پھر ایک خاص بات اور کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ماپ اور تول میں کمی کرتی ہے اللہ ان کے اوپر ایسے حاکم مسلط کر دیتا ہے جو جابر اور ظالم ہوتے ہیں، ساری دنیا مر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لینوں میں لگ کے مر جائے پرواہ ہی نہیں ہے کوئی ان کو، اور کسی کو آٹا نہیں ملتا حاکم کو پرواہ نہیں ہوگی، اور کسی کو دال نہیں ملتی حاکم کو پرواہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی، فرمایا ماپ اور طور صحیح نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے حاکم کو نافذ کر دے گا، ایسے مسلط کر دے گا جو ان کے اوپر جبر اور زیادتیاں ان کے اوپر کریں گے پھر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ایک گناہ آتا ہے، ایک انسان کوئی غلطی کوتاہی انسان سے ہو گئی، ایک بندہ مثال کے طور پہ گانے سنتا ہے اندر لگا کے اس نے پچھلے اندر اس نے گانے لگائے سنے، یہ گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بندہ سرے عام گانے لگاتا ہے، ایک عورت گھر کے اندر ہندوؤں یہودیوں کا لباس پہنتی ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن ایک عورت وہی لباس پینٹیں اور شرٹ اور پجامے اور یہ اور وہ اور ننگا لباس پہن کے باہر آتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی جو ہے یہ عام ہو جائے، گلیوں بازاروں سڑکوں میں ہونا شروع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم میں سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری پیدا کرے گا، موت کو عام، فلانا بھی مر گیا، ایو بھی مر گیا جی پچھلے مہینے، ایو بھی مر گیا، فرمایا موت عام ہو جائے گی۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور مجھے تو ڈر ہے شاید کہ یہی وجہ ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئیں کوئی ایماندار حکومت نہیں آئی آج تک، اور یہ حکومت تو خاص کر کے عیسائیوں یہودیوں اور مجوسیوں کے کام عام کر رہی ہے نا۔ اس دور میں عورت جو ہے یہ عام طور پہ عورتوں کے دوپٹے گئے، عورتوں کے پردے گئے، عورتوں کی پینٹیں آ گئیں، ہر جگہ ناچ آ گیا، ہر جگہ گانا آ گیا، عورتیں موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں، عورتیں فلاں کام کر رہی ہیں، ہر جگہ عورت عورت عورت، اور کو جو بے ایمانی اور بے حیائی کے کام جو سرے عام ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم کے اوپر ایسی بیماری نازل کرے گا ان کے بڑوں نے وہ بیماری سنی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرمایا، اور تو یہ سمجھتی ہے نا میں پینٹ پہ کے بڑی سیر ننگا کر کے باہر لوگوں نے اپنا اگا پیچھا بہاندی پھیرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو عام کر دے گا، طاعون کو عام کر دے گا، اور ایسی بیماریاں آپ اپنے ایمانداری سے کسی اپنے بڑے سے پوچھ لو، یہ جو بیماریاں آج کل طرح طرح کی نئی ہم فلانی سننی کبھی سنی ہے؟ آپ پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پیچھے چلے جائیں،
उनसे पीछे जो चले बड़े बड़े हकीम जालिनूस, हकीम अरस, उनके दौर में भी ऐसी बीमारियां नहीं थी जो आजकल के दौर में। और उसकी वजह क्या है? एक है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, फरमाया जब फहाशी आम हो जाए, लोग आम बुरा मशहूर और बुराई नहीं मशहूर। एक आदमी का, एक औरत जा रही है पैंट पहन के, उसका भाई साथ जा रहा है, बेगैरत आदमी जो, उसको पता नहीं चलता कि मेरी बहन की आगा पीछा सारी दुनिया देख रही है, उसको पता नहीं चलता कि मेरी बेटी की एक एक अंग जो दुनिया देख रही है, उसका पता नहीं चलता कि उसकी बीवी ने कौन सा लिबास पहना हुआ है, महसूस ही नहीं। फरमाया अल्लाह ऐसी बीमारियां नाजल करेगा जो उनके बड़ों ने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर एक और बात है, इसके बाद फिर जिस कौम में जिना और बदकारी आम हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम में फिर मौत आनी ही आनी है। उस कौम ने मरना ही मरना है। और एक मौत होती है किसी कौम की अखलाकी मौत हो, क्या कि उस कौम के किसी कौम में ये जब बदकारी आम हो जाए, ज़ाहिर है मुंडे भी जिनकुड़ियाँ भी सारे, ना जवानियाँ ना ताकत रहनियाँ ना कोई चीज़ रहनी, अगो नवी नवी छोटी छोटी नस्ल पैदा होनी, छोटी छोटी नस्ल, और छोटी छोटी नस्ल पता लग जी 6वीं जी कुड़ियाँ बालगा होना शुरू हो गई ने, और मुंडा 8वीं का बालग होना शुरू हो गया है, और वो जवानों की नस्ल तो मौत आ गई ना उनको। वो जो जवान हमारी माएँ होती थी, जवान हमारे दादा होते थे 6-6, 7-7 फुट के, और उनकी तो मौत आ गई ना। एक ऐसी अंडे जितनी कौम जो है ये पैदा हो गई, और नाचने और गाने वाले खुसरों वाली एक खुसरा कौम जो दुनिया में पैदा हो गई। वो कौम जो गैरतमंद थी उसकी मौत आ गई, याद रखें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और गुनाह के बारे में भी बताया। फरमाया जो दुनिया में कौम ना हक फैसले करती है ना सही फैसले नहीं करती। इस बंदे ने जुर्म किया है तो ये ताहयात नाअहल, उसने किया है तो 6 महीने नाअहल, उसने जुर्म किया है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं, उसने किया है तो ये सज़ा, फलाने को ये सज़ा, उसको ये सज़ा, ये अलग अलग सज़ा जब दुनिया में देना शुरू हो जाएं, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम में कत्ल गारत फिर आम हो जाएगी फिर। और ज़ाहिर एक सीधी सी बात है, हमारी इन जेलों में मैंने देखा है, अल्लाह हमें माफ़ फरमाया, जाके लोगों को जेल के अंदर जाके देखा है। वहाँ लेक्चर था तो मैं गया तो मैंने देखा, लोगों से देखा, जी हाफिज़ साहब इस बंदे ने 11 कतल किए ने, इस बंदे ने 7 भैनों का भरा सी कतल किया इन्हें। और जब अदालत उनको इंसाफ नहीं देगी तो पिछले फिर उठेंगे और फिर पिछले कत्लो गारत करेंगे, और बात सच होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। फरमाया जब अदालत हक और सच के फैसले नहीं करेगी तो पिछले फिर उठेंगे। और ठीक है, लोग कहते हैं ऑन दे सुबार जेल के बाहर अभी आता है तो वहीं गोलियों के साथ उसको ब्रस्ट मारा और वहीं खत्म। ये कत्लो गारत आम इसलिए है कि जब हक इंसाफ की बात ही नहीं होती अदालतों में। और एक और गुनाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कौमों के अंदर फैसले जो लोग हाकम उनके उलमा वगैरह जो हैं वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले ना करें। अल्लाह की किताब ये कुरान और इस कुरान मजीद की तशरीह है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कुरान मजीद हदीस के बगैर या हदीस कुरान के बगैर नहीं, ये दोनों एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के अलावा अपने पास से लोग जब फैसला करना शुरू कर दें ना, फरमाया उस कौम के अंदर फिर खून बहना आम शुरू हो जाएगा। फिर उस कौम से खून रोक नहीं को सकता। उसकी वजह क्या है? सादा सी वजह यह है, अल्लाह की किताब इंसान को हक और सच की बात करना, और इंसान को जब किसी को सही कानून के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजा मिल जाए। मैं ये बात पूछता हूं आपसे, ईमानदारी से मुझे बताएं, एक बंदे ने 5 कत्ल किए, वो जेल के अंदर उसको क्यों रखा हुआ है? और क्यों वो अपने जिस तरह ससुराल में आके रोटियां खा रहा है, पाड़ रहा है, क्यों ये रोटियां पाड़ रहा है? बताएं मुझे, जेल के अंदर क्यों है वो? एक बंदा जिसने किसी की बेटी की इज्जत खराब की है, आपने जी 12 साल कैद बा मुशक्कत। ये 12 साल कैद बा मुशक्कत का मतलब है 12 साल फिक्र ना करते नु कुछ नहीं कहता, हमारी कस्टडी के अंदर रह के तू अंदर सुबह शाम रोटियां पाड़। क्या मकसद है इसका?
کسی مسلمان کی عزت جو ہے اس نے خراب کی ہے، اور اس کی سزا جب سر قلم بنتی ہے تو سر قلم کرو، بات ختم ہو جائے۔ جب اللہ کی کتاب کے مطابق لوگ فیصلے نہیں کریں گے پھر خون ریزی بھی ہوگی، آپس میں اختلافات بھی بڑھیں گے، ایک دوسرے سے ملنا بھی جلنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ لوگوں، یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ ساری آیت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ پتہ ہے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ مومنوں، میں دنیا میں تمہیں سزا دیتا ہوں نا، یہ کچھ نہ کچھ، اور میرا مقصد یہ ہے توبہ کر لو۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن کی سزا بڑی سخت ہے، اور پھر قیامت کے دن پھر دوسرا کو بچانے والا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔